اوور آل ایک بیئرش ٹرینڈ تھا یو ایس اکانومی کے اندر بھی اور ورلڈ اکانومی میں. ٹیرفس کی گلوبل ٹریڈ وار سٹارٹ ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہ ڈالر کی جگہ باسکٹ آف کرنسیز میں اپنے آئل کو ٹریڈ کریں گے. بڑی ملٹیپل نیوز آ رہی ہیں. ایک دن نیوز آتی ہے کہ ٹیرف لگ گیا, اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ نہیں ہالٹ ہو گیا, پھر نیوز آتی ہے کہ نہیں چائنا نے ان رسپانس لگا دیا. تو چائنا کے پاس اس سے زیادہ اسٹرانگ کارڈ ہے. امریکہ سے اگر اس کی سیکیورٹیز ان سے وہ اگر پیسہ نکالتا ہے یا ادھر جھٹکا دیتا ہے, آپ کو انالیسس ملے گا کہ یہ جو ٹرمپ مووز کر رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. آپ کی کموڈٹی مارکیٹ, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, ایوری مارکیٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو ریئیکٹ اور مارکیٹ جو ہے نا وہ کریش ہونا شروع ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کے آج آپ کی خدمت میں اسد جعفری اور کیوان انور صاحب حاضر ہیں. اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. کیوان انور صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ملکی, علاقائی اور بین الاقوامی پولیٹکس اور اکنامک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو ایک نئی گلوبل ٹریڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے, یو ایس اے نے جو ٹیرفس لگا دی ہیں دنیا بھر کے ممالک پہ, اور اس کے بعد چائنا کے اوپر سب سے بڑھ کے ایک بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے یو ایس اے اس ٹریڈ وار میں. تو اس کے مقاصد کیا ہیں, سامنے جو نیوز میں چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے, اور اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں, اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا دین کیا ہمارے سامنے رہنمائی کرتا ہے, ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے. یہ بھی کیوان صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کیوان بھائی بہت شکریہ وقت دینے کا. دنیا کے اندر حالات جو ہیں وہ پچھلے گزشتہ کو کم از کم بھی 25 سال اگر دیکھے جائیں تو کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, جس میں 9/11 سے جو ہے وہ معاملات شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک امریکہ کے اندر فائنینشیل کرائسس آتا ہے, اور سن 2020 میں کرونا وائرس, اس کے بعد پھر یہ رشیا یوکرین وار, اور پھر غزہ فلسطین کنفلکٹ, اور اب یہ ٹریڈ وار ٹرمپ کا جو ہے وہ دوبارہ آ جانا. اچھا, جب سے ٹرمپ صاحب آئے تھے دوبارہ الیکٹ ہو کے, تو دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹس اور کموڈٹی مارکیٹس تھیں, وہ اکنامیکلی میں بات کروں گا اسٹارٹ میں, کہ وہ تقریباً ایک ہالٹ کی پوزیشن میں تھی. یعنی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے, اور پہلے ہی ٹرمپ صاحب نے بتا دیا تھا, کیونکہ ہمیشہ ایک پاپولسٹ بیانیہ بنا کے آتے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں. تو اس دفعہ بھی ان کا یہی بیانیہ تھا کہ ہم بلڈ امریکہ اگین. تو پوری دنیا جو ہے وہ اس انتظار میں تھی کہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ ایک اسکویز پوزیشن میں تھے, اور جو مارکیٹس تھیں وہ تقریباً ادھر کی ادھر تھیں. ایک اوور آل ایک بیئرش ٹرینڈ تھا یو ایس اکانومی کے اندر بھی اور ورلڈ اکانومی میں بھی. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ چائنا کے اندر کیونکہ آلریڈی ایک اکانومی کا سلو ڈاؤن چل رہا تھا, اب آ کے جب انہوں نے جنوری کے اندر اوتھ لیا, اور فیب کے اندر یہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ایک سانس لینے کے بعد انہوں نے چیزیں اپنی سیٹل کر کے اب اپنی ایک پالیسی دی ہے, اور وہ پالیسی نے واقعی جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا اس سے بڑھ کر ایک سرپرائز دیا. تو یہ حالات اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ یہ اس وقت صورتحال ایگزیکٹلی ہے کیا. کیا یہ ٹرمپ صاحب ایک اکیلے آدمی ہیں, جو ان کے بارے میں کہا بھی جاتا تھا شروع سے کہ یہ ایک کوئی خر دماغ قسم کے آدمی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ مین ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ آ کے انہوں نے کر بھی دکھایا, یا پیچھے بھی اس کے کچھ ان کے کوئی تھنک ٹینکس ہیں, پیچھے کوئی لوگ ہیں, یہ پوری گورنمنٹ ہے, یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اس کو بھی ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے آپ رکھیے گا آج کی ایپیسوڈ میں. تو انشاءاللہ اوور ٹو یو. جی بالکل, جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی, آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور ظاہر ہے اس وقت جو گلوبل ٹرموائل ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی, اور پولیٹیکل, جیو پولیٹیکل, اور میرے خیال میں اسٹریٹجک ملٹری فرنٹ کے اوپر بھی, تو دنیا ایک کیوس کا تو شکار ہے. اب آپ نے ٹرمپ کی بات کی. اب دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. بہت سارے لوگ تو اس کو مسخرہ کہتے ہیں, اور ہمارے ادھر نہیں, یورپ میں بھی بہت سارے لیڈران اس کو مسخرہ ہی کہتے ہیں, اور کچھ پرسنالٹی بھی اسی طرح کی ہے. اگر ٹرمپ کی لائف ہسٹری کے اوپر کوئی ڈاکومنٹریز آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ تو ہی از اے شو مین, اور ایکٹر ہے, نارسسٹ ہے, سیلف جو کہتے ہیں نا کہ سیلف گلوریفائی کرنے والے اس کو شوق ہے.
تو اس کی جتنی بھی حرکتیں ہیں اٹ از آل اباؤٹ سیلف پروکلیمیشن اینڈ سیلف ریفلیکشن. اب بات یہ کہ یہ تو ایک کریکٹر ہے. سوال تو یہ ہے کہ اس طرح کا کریکٹر امریکہ کا صدر بن گیا, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں یہ تو اس کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ ایک شو کریٹ کرتا ہے. وہ جدھر بھی جاتا ہے, چاہے وہ ٹی وی کے اوپر آئے, کوئی فلموں میں آئے, بزنس کے اندر آئے, شغل میلہ لگا, شغل کے علاوہ مطلب وہ اپنی ایک پرسنالٹی کا نا ایک روب, ایک عہدہ, ایک انسرٹنٹی, جو ایک شو مین ہوتا ہے نا کہ یار ہر وقت کیوریس رکھو اگلے کو, یہ تو اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. لیکن آف کورس جب امریکی صدر اپنی پوزیشن یا سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وی ہیو ٹو ریممبر کہ اٹ از ناٹ جسٹ ون مین. مطلب یہ آج کل کے جو حالات, یہ جو ٹیرفس کی جو ہم آگے جا کے بات کریں گے, تو اس کانٹیکس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے پاگل ہے, ہی از اے میڈ مین. لیکن دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کا صدر ہے تو پیچھے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے, بہت سارے تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں. اس کی اپنی کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ اکنامک کیبنٹ کے اندر تو 2 PhDs ہیں, ایک ییل کا اور ایک ہارورڈ کا پروفیسر ہے, جو کہ ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں. اور جو اس وقت اکنامک پالیسی یا ٹیرفس کی جو پالیسی رول آؤٹ ہو رہی ہے, اٹ از بیسکلی بیسڈ آن دوز ریسرچ پیپرز جو اس کے ایڈوائزری ٹیم ہے انہوں نے مرتب کیے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف ایک دیوانے کی بڑھ ہے, آئی تھنک دیر از مور ٹو اٹ. اور ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ جو فورسز ایٹ پلے ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ ٹرمپ ایز اے پرسنالٹی یا ایز اے شو مین, دیر از مور ٹو اٹ. تو یہ جو اس وقت ایک کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے, سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, اس کی ضرورت کیا تھی. ٹرمپ دیکھیں ہی ہیز اے ریپوٹیشن. وہ جب پہلے بھی آیا تو وہ ایک ہلا گلا کے ساتھ آیا, ایک انوائرمنٹ آف انسرٹنٹی کے ساتھ آیا. ہی کلیمز دیٹ ہی از دا بیسٹ نیگوشیٹر. وہ جب بھی آئے گا نیگوشیٹ کرے گا, ہی ول گیٹ دا بیسٹ ڈیل. امیریکنس کو یا اپنے ووٹ بینک کو اس نے جو چورن بیچا ہوا ہے وہ یہ کہ آئی ایم دا بیسٹ نیگوشیٹر فار یو, آئی ول گیٹ یو اے گڈ ڈیل. تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے سلوگن تھا اس کا میک امیریکا گریٹ اگین. اس دفعہ اس نے کہا کہ میک امیریکا ویلدی اگین یا رچ اگین. تو اب یہ پاپولسٹ سلوگنز ہیں, لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہوگی اس کو پھر ہم کھولتے ہیں آگے اور اس کو پھر ہم آج انکور کریں گے. چلیں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں چلتے ہیں, آج ذرا ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو ناظرین کو یہ آپ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ بڑی ملٹیپل نیوز آ رہی ہیں. ایک دن نیوز آتی ہے کہ ٹیرف لگ گیا, اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ نہیں ہالٹ ہو گیا, پھر نیوز آتی ہے کہ نہیں چائنا نے ان رسپانس لگا دیا. تو اس وقت سرفیس کے اوپر کیا ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے؟ جی اسد بھائی, یہ جو سچویشن ہے نا خاص طور پہ, تو بیفور وی ڈائیو انٹو دا ٹیرفس کی جو ایکچوئل انوائرمنٹ ہے, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو پورا ماحول ہے اس کو ان آئسولیشن ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ایک ٹیرفس کی گلوبل ٹریڈ وار سٹارٹ ہو گئی ہے, ٹرمپ نے سٹارٹ کی ہے اور سوچے سمجھے پلان کے تحت کی ہے. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس موو کو آئسولیشن کی جگہ ان کانٹیکسٹ دیکھیں. اور وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دیکھیں 9/11 کے بعد سے جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ امریکہ لیڈ وارز ہیں, اور وہ مینلی اس کا ٹارگٹ کیا ہے, اٹ از وار ود اسلام. تو مسلمان ملکوں کے اوپر, اور ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ مسلمان ملک جو ہیں ون آفٹر دا ادر دے ہیو بین فالنگ ایز ویل. تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ چائنا از رائزنگ ایز این اکنامک پاور, امریکہ ایز اے سپر پاور از ریسیڈنگ. یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کی امپلیکیشنز ہم کرنسی مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں. ہم ری ایکشن میں جو بلاکس بن رہے ہیں اس کی فارمیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو پیلسٹائن مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہے جس میں اسرائیل نے ایک بہت بڑی موو چلی, اور اس کے بعد جس طرح بے دریغ وہاں پہ جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, اور دنیا اس پہ ری ایکٹ بھی کر رہی ہے لیکن کر بھی کچھ نہیں سک رہی ہے. پھر پوٹینشیل ایران کانفلکٹ, اس کے ساتھ ساتھ رشیا یوکرین وار, یو ایس کرنسی کو جو تھریٹ مل رہی ہے برکس کے ساتھ کہ برکس اپنی نئی کرنسی انٹروڈیوس کر رہی ہے. لیکن یہ پورا دنیا میں ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور مینلی جس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے ایز اے سپر پاور وہ اس وقت چیلنج ہو رہی ہے. اس بیک ڈراپ میں ٹرمپ کو دیکھیں کہ ایک وہ بندہ آیا جس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہی از اے میڈ مین, دیٹس ہز ریپوٹیشن اینڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ. اب یہ موٹیو لے کے جب وہ ٹریڈ وار اسٹارٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ آ رہا تھا تو مارکیٹس ڈفرنٹ طریقوں سے ریئیکٹ کر رہی تھی بیکاز دیر واز انسرٹن, نو بڈی نیو واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو, بٹ ایوری ون نیو ہی از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ اٹ مائٹ بی اسٹوپڈ. اب جب اس نے ٹریڈ وار اسٹارٹ کیے ہیں تو اندر سے ہی اس کے اپنے سپورٹرز سے ہی, اس کے اپنے ووٹ بینک سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ہمیں مروائے گا, رائٹ. تو میں جو آپ کے سامنے سیناریو رکھنا چاہ رہا ہوں بیسکلی اس کو آپ 3
ڈفرینٹ زاویوں سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیئر 1, لیئر 2, لیئر 3. ٹھیک ہے. اب لیئر 1 کیا ہے؟ لیئر 1 وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو عوامی لیول پہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ڈسکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, جو میں اور آپ لوکل چینل لگائیں یا انٹرنیشنل چینل یا نیوز یا کوئی اخبار کی خبریں اٹھائیں یا آرٹیکل اٹھائیں, اس پہ ڈسکس ہو. یہ لیئر 1 ہے. صحیح. اچھا, لیئر 2 وہ ہے جس میں آپ کو انالیسس ملے گا کہ یہ جو ٹرمپ مووز کر رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. کوئی تو موٹیو ہوگا نا ایک امریکی صدر کا یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ یہ مووز کر رہی ہیں, تو وہ لیئر 2 ہے. یعنی کہ وہ انالیسس کے لیول پہ ایک سطح ہے جو کہ تھوڑے لوگوں کے سامنے آتی ہے. پھر اسد بھائی ایک لیئر 3 بھی ہے. وہ لیئر 3 میرے خیال میں اس وقت تقریباً اوجھل ہے, اور وہ لیئر 3 ہے جب آپ اس پوری سچویشن کو اور دنیا کے حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو وہ لیئر میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم سامنے رکھیں اپنے آڈینس کے, کیونکہ یہ چیز ایک تو لائم لائٹ پہ آتی نہیں ہے, دوسرا یہ وہ چیز ہے جو بیسکلی جہاں پہ دجل از ایٹ اٹس فل پلے. آپ کو چیزوں کو سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے تو پوزیشن کیا ہوا ہے مین اسٹریم کے اندر, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی تو ایک سسٹم چل رہا ہے نا. وہی ہم نے جو شروع میں بات کی کہ ایک اللہ ان کا پلان چل رہا ہے اور ایک اللہ کا پلان چل رہا ہے. جتنے پلان بھی ہیں وہ اللہ کے پلان کے اندر ہی آپریٹ ہوتے ہیں. تکوین کے لیول پہ کچھ فیصلے ہیں, تکوین کے لیول پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کا ہمیں ادراک صرف 2 ہی سورسز سے مل سکتا ہے, قرآن و حدیث. قرآن و حدیث, صحیح, میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے, تو اگر ہم اس زاویے سے نہ دیکھیں یا اپنے آڈینس کو اس نظر سے جو انفارمیشن ہے وہ نہ پہنچائیں تو وہ پہ خیانت ہوگی. تو میرے خیال میں میرا اور آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو ریئلسٹکلی, پولیٹیکلی, سائنٹیفکلی انالائز کرنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کانٹیکس میں پوزیشن کریں, برج کریں اس کہ وہ بھی ایک تیسرا زاویہ ہے. اگر وہ ہو گیا تو پھر دنیا کہاں جا رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہماری ایک مین تھیم ہے, مرکزی تھیم ڈسکشن. تو چلیں اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 3 اس کے مختلف زاویے ہیں, اور پہلا زاویہ یا پہلی لیئر جو ہے وہ تو جو چیز الٹیمیٹلی اس وقت نیوز کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ایکچولی, اس وقت کیا صورت حال ہے. جی بالکل. اسد بھائی اگر ہم دیکھیں کہ جو کرنٹ سچویشن ہے, یہ تو ٹرمپ کی یہ جو ٹریڈ وار اس نے اسٹارٹ کی ہے, رائٹ. ٹرمپ نے واٹ ہی ہیز ڈن آؤٹ آف نو ویئر ان اے سڈن سرپرائز موو وچ نو بڈی واز اینٹیسپیٹنگ. پیپل ور اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ, لیکن ناٹ ان دس کانٹیکس کہ اس نے آتے ہی گلوبل ٹریڈ وار اسٹارٹ کر دی. بیسکلی اس نے ٹیرفس لگائے. ٹیرفس کیا ہیں؟ ٹیرفس از بیسکلی امپوزیشن آف ٹیکس, جس کو آپ امپورٹ ڈیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. امپورٹ ڈیوٹی ہے, صحیح. تو یہ امپورٹ ڈیوٹی ہے جس کو آپ ٹیرف کہتے ہیں. اور یہ جو ٹیکس ہے یہ ایک تو یونیورسل ٹیکس ٹرمپ نے لگایا کہ بلا تفریق جتنے بھی ممالک ہیں جو بھی امپورٹ ہو رہی ہے 10% تو اس پر ٹیکس لگے گا ہی لگے گا. یعنی امریکہ میں جو بھی چیز آئے گی اس کے اوپر 10% ٹیکس تو لگنا ہی لگنا. وہ تو لگنا ہی لگنا ہے, مطلب انکریز جو لگ رہا تھا اس سے 10% بڑھا دیا. اچھا, اس کے بعد اس کی جو رینج ہے وہ 10% سے لے کر 145% تک ہے. سو فار ایگزامپل جو اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے وہ چائنا ہے. چائنا کے اوپر ٹرمپ نے 145% جو ہے وہ یہ ٹیرفس امپوز کر دیے ہیں. اسی طرح یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں, کہیں 25% ہے, کہیں پہ اس سے زیادہ ہے. بیسکلی ٹرمپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کی جو اکانومی ہے وہ کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے, یعنی کہ اس کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ میں جو خسارہ ہے, یعنی کہ امریکہ امپورٹ زیادہ کر رہا ہے, ایکسپورٹ کم کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو خسارہ ہے وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا خسارہ بہت زیادہ ہے. امریکہ از ون آف دا ہائیسٹ انڈیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. تو یہ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ہمیں بڑا ابیوز کیا. یہاں تک اس نے کہا کہ مطلب اس نے ریپ کا لفظ یوز کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز جو ہے نا وہ اس لیول کا ابیوز کر رہے ہیں. آپ سوچیں گے یہ نیٹو کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے ہیں, کینیڈا کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے ہیں, میکسیکو کے بارے میں, میکسیکو, کینیڈا اور آسٹریلیا نے بڑا اس پہ احتجاج کیا ہے. مطلب آپ بدتمیزی کا ایک لیول دیکھیں. لیکن اگین وہ ایک پرسنالٹی ہے, اور آگے ہم بات کریں گے کہ یہ اتفاقاً نہیں ہے. ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے کوئی الٹا سیدھا کام کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ جو ٹریڈ وار اس نے اسٹارٹ کیا اور یہ جو امپوزیشن لگائی ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ امیجیٹلی کیپٹل مارکیٹس, یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ ہو گئی, آپ کی بانڈ مارکیٹ ہو گئی, آپ کی ایکوٹی مارکیٹ, آپ کی کموڈیٹی مارکیٹ, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, ایوری مارکیٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ریئیکٹ, اور مارکیٹس جو ہے نا وہ کریش ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور مارکیٹس اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسی موو کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کی جس طرح یہ بلیٹنٹلی آ کے آپ نے ٹیرفس لگائے.
اچھا اس سے ایک تو اکنامک سلو ڈاؤن ایکسپیکٹ کر رہی ہے دنیا, دوسرا یہ ہے کہ ایک ریسیشن کو اینٹیسپیٹ کر رہی ہے, تیسرا یہ کہ یہ کرنے سے امیجیٹلی امریکہ کے اندر ہوگا کیا. اوبویسلی امریکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر جو تھا وہ اپنی انفلیشن کا ایکسپورٹر تھا. امریکہ اپنی انفلیشن ایکسپورٹ کرتا تھا کیونکہ ڈالر جو تھی وہ دنیا کی ریزرو کرنسی تھی. اب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, لیکن آسان بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مہنگائی اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ امریکی ڈالر ہمیشہ اسٹرانگ رہتا تھا, کیونکہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہوتی تھی. حالانکہ امریکہ امپورٹ زیادہ کرتا تھا, ایکسپورٹ کم کرتا تھا, اور قرضے چڑھائے جا رہا تھا, لیکن ڈالر کیونکہ ریزرو کرنسی تھی اس لیے وہ مستحکم رہتا تھا, اس لیے امریکہ میں انفلیشن کا افیکٹ نہیں ہوتا تھا. تو بڑی عیاشی کی انہوں نے. اب جب یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ ٹرمپ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ووٹ بینک کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ فیور کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو لوگ یہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرفس آپ لگا رہے ہیں اس سے تو امپورٹ مہنگی ہوگی. جب امپورٹ مہنگی ہوگی تو یہی چیز تو تھی جو آپ کی مہنگائی کو روک رہی تھی. تو اگر مہنگائی کو نہیں روک سکیں گے اب یہ سینکشنز لگانے کی وجہ سے, اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر آپ کو پتہ ہے چائنا ہے, سستی ترین پروڈکٹس کو لا کے امریکہ میں بیچ رہا تھا یا دے رہا تھا. تو پھر یہ ہوگا کہ افراط زر یعنی انفلیشن امریکہ میں بڑھے گی. وہ بڑھے گی تو انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھانے پڑیں گے, انٹرسٹ ریٹس بڑھائیں گے تو اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جاب لاسز ہوں گی, نقصانات ہوں گے, اور وہ سارا. تو یہ دیکھیں یہ وہ پورا ماحول ہے. اور جب امریکہ سلو ڈاؤن ہوگا تو دنیا کی سب سے بڑی جو بائر ہے, یعنی کہ سب سے بڑا جو کنزیومر ہے وہ بھی امریکہ ہے, چاہے وہ چائنا ہو, جاپان ہو, کوریا ہو, یا اینی ادر کنٹری, ایون پاکستان ہو. تو سب سے زیادہ جس ملک کو ایکسپورٹس کسی بھی اور ملک کی ہوتی ہیں وہ امریکہ ہوتا ہے. تو جب اس نے یہ سینکشنز لگائیں تو ظاہر ہے وہاں پہ ڈیمانڈ کم ہوگی تو ادھر بھی سلو ڈاؤن ہوگا. ہینس کہ پوری دنیا ایک اکنامک سلو ڈاؤن اور ایک ریسیشن کی طرف جا سکتی ہے اگر یہ کام جو ٹرمپ کر رہا ہے یہ اسی طرح ہی آگے بڑھتا ہے اور اس میں صداقت ہے. اچھا ایک ورژن یہ بھی ہے کہ شاید ٹرمپ یہ کرے گا نہیں, یا اس نوعیت سے نہیں کرے گا جتنی وہ دھمکیاں دے رہا ہے, لیکن یہ صرف وہ کہہ رہے ہیں وہ ہی از ویری گڈ نیگوشیٹر. یہ پہلے نیگوشیشن ٹیبل پہ آنے سے پہلے ڈرا رہا ہے اور ڈرا کے ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لائے گا تاکہ اپنے ٹرمز بنوائے. جس طرح کے اسٹک اینڈ کیرٹ, جس طرح کہ یوکرین میں کیا تھا, وہ زیلنسکی کو بے عزت کر کے خوب اس کی جو ہے نا وہ لترول کر کے پھر مرم پٹی کر کے تو اینڈ میں اس کے ساتھ جو منرلس کی ڈیل ہے وہ سائن کر لی. لیکن آگے دیکھیں نیٹو ہے, یورپ ہے, پھر خاص طور پہ چائنا ہے. اب وہ چائنا جیسی پاور دبے گی, ان کا نیشنل کریکٹر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ دب کے یا زور زبردستی کے اوپر کوئی چیز کو مانیں گے. سو یہ بڑا فلوئڈ سی سچویشن ہے. امریکہ اگر یہ سمجھ رہا ہے ٹرمپ کہ یہ ایز اے نیگوسیشن ٹول ہے تو دس کین آلسو بیک فائر, دس مائٹ ناٹ ورک ایز ویل. لیکن نیگوشیٹ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ نیگوشیٹ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کسی طرح یہ جو امبیلنسز ہیں نا امریکہ کے, جو کہ بیسکلی امریکہ نے خود پالے ہیں, ان کو میں زبردستی بدماشی سے فیشزم کے تھرو زور زبردستی کر کے تو ٹرن اراؤنڈ کروں اور امریکہ کو دوبارہ سے ویلدی کروں, دوبارہ سے ایک انڈسٹریلائزڈ نیشن بناؤں, دوبارہ امریکہ میں جابز لے کے آؤں, اور اس کے لیے میرے پاس ڈنڈا ہے, بندوق ہے, اور میں یہ بدماشی سے یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس وجہ سے ساری دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے. کہیں پہ ریئیکشن آ رہا ہے ان ٹرمز آف ٹو ریسیپروکیٹ دا سینکشن. جس طرح چائنا نے اس کے جواب میں 145% یو ایس سینکشنز کے جواب میں 85% جو ہے یو ایس امپورٹ کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں. تو یہ چائنا کا جواب آیا. اسی طرح اور ممالک بھی گیئر اپ ہو رہے ہیں جواب دینے کے لیے. تو مطلب دنیا کو ایک کیوس کے اندر, تو یہ لیئر 1 ہے. تو یہ وہ مین اسٹریم کی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے سمری میں نے کہا آپ کو رکھ دوں. بالکل ٹھیک. تو یہ تو پہلی لیئر ہو گئی. بالکل صحیح. تو چلیں اس میں ہمارے سامنے آ گیا کہ اس وقت میڈیا میں کیا چیز ہے اور بیسیکلی واٹ از ہیپننگ ایگزیکٹلی. اس کو ہم تھوڑا سا نا بیہائنڈ سینس جاتے ہیں کہ یہ تو چیز سامنے آ گئی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ ایک اکیلے شخص نے آ کے جو ہے یہ اعلان کر دیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزننگ بھی ان کے پاس ہے, جس میں انہوں نے خود سیٹسفائی ہونے کے بعد اپنے عوام کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, باقی دنیا کے ساتھ تو انہوں نے رہنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. تو کیا اس کے پیچھے لاجکس ہیں اور بیہائنڈ دا سین اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسد بھائی, جو لیئر 2 کی ہم نے بات کی, لیئر 2 یہ ہے کہ جو سطح کے اوپر ہو رہا ہے اس کے پیچھے لاجیکل تھنکنگ جو آپ کا پوائنٹ ہے. دیکھیں اب جب آپ انہی کے ہی اینالسٹ کو, تھنک ٹینکس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور ہم بھی مطلب اسی ریسرچ کے اوپر ہی بیس کر کے بات کر رہے ہیں,
تو یہ جو ٹرمپ کی یہ جو ساری حرکت ہے یہ اتنی بے بنیاد بھی نہیں ہے اگر اس کی لاجیکل آرگیومنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. سطح پہ تو لگے گا نا کہ ایک نیج جرک ریئیکشن ہے کہ پاگل ہے اور ساری دنیا کو ڈبونے جا رہا ہے, وہ تو نی جرک ریئیکشن ہے. لیکن ایسے بھی تھنک ٹینکس ہیں, ایسے بھی اینالسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار دیر از اے پرپس بیہائنڈ اٹ, یہ بڑی سوچی سمجھی واردات ہے. اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو واقعی اس میں ایک زاویے سے صداقت بھی ہے. اگر ہم ٹرمپ کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یعنی امریکہ کے مفاد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے لانگ ٹرم اہداف ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے, تو پھر کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. دیکھیں یہ ٹرمپ کے آنے یا نہ آنے سے امریکہ کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ چینج نہیں ہونی تھی. بالکل. امریکہ کی جو اکنامک سچویشن ہے یہ 2001 سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اگر امریکہ کا اس وقت آپ ٹوٹل ڈیٹ دیکھیں تو اٹ از $36.2 ٹریلین, اور اگر آپ ایک زاویے سے دیکھیں تو شاید یہ ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر امریکہ آ چکا ہوا ہے اور بڑے عرصے سے آ چکا ہوا ہے, اور شاید اس ڈیٹ کو ری پے کرنا بہت ایک مشکل ملرہ ہو یا پاسبل ہو یا شاید نہ ہو. یہ چیز اس کا ادراک امریکہ کو بھی ہے, ٹرمپ کو بھی ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. پھر یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کا ڈالر جو تھا وہ دنیا کی ریزرو کرنسی تھا, سو پھر بھی امریکہ کے پاس یہ تھا کہ وہ اپنے قرضے کو بڑھاتا جائے اور دنیا اس کو قرضہ دینے کے لیے تیار تھی. لیکن ریسنٹلی دیکھیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس میں امریکن ڈالر جو ہے ایز اے ریزرو کرنسی بھی انڈر تھریٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ چائنا لیڈ برکس کا جو بلاک ہے انہوں نے اپنی کرنسی کی فارمولیشن اناؤنس کر دی ہے, اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ پیرلل فائنینشیل اینڈ اکنامک سسٹم جو زیادہ ایشیا بیسڈ ہوگا یا برک کے ممبرز اینڈ ایشیا لیڈ ہوگا, جو کہ اپنے آپ کو امریکہ کی ہیجمنی سے انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہا ہے. دیٹ موو از آلسو دیئر. پھر یہ ہے کہ امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے, $1 ٹریلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو امریکہ کے اندر جو انہیرنٹ ویکنیس ہے دیٹ ہیز آلریڈی بین دیئر. اس کے بعد کیا تھا کہ اب چند سالوں کی بات ہے کہ چائنا ول سرپاس امریکہ ایز دا لارجسٹ اکانومی GDP کے پوائنٹ آف ویو سے. تو وہاں پہ بھی امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مار کھانے جا رہے ہیں. سو اب اگر اس پورے کانٹیکسٹ کو آپ سامنے رکھیں تو ایک ریسیڈنگ یا فیلنگ اکنامک پاور جو کہ اس وقت سپر پاور بھی ہے کے پاس کیا چوائسیز ہیں, کارنر ہو گئے, بالکل وہ کارنر ہو گئے. سو اگر لاجیکل تھنکنگ کریں تو دس از دیئر ریئیکشن ٹو سروائیو, اور یہ لاسٹ چانس وہ اپنا سمجھ رہے ہیں, اور وہ اپنا لاسٹ چانس سمجھ رہے ہیں, جس طرح آل آؤٹ کر کے وہ کھیل رہے ہیں. یس, تو دس از گوئنگ آل آؤٹ. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ اگلے کو نظر آ رہا ہے کہ میں تو آؤٹ ہو گیا تو میں اپنے ساتھ کریز سے وکٹیں بھی اٹھا کے بھاگ جاؤں, رائٹ, یعنی خود نہیں کھیلوں گا تو دوسروں کو بھی نہیں کھیلنے دوں گا, میں بھی گن ڈالوں گا پھر, ٹھیک ہے. ایک تو وہ اینگل ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ اتنا کریوس کریٹ کرو کہ میری وہ جو ریسیشنری یا میری جو ریسیڈنگ پوزیشن ہے ایز اے سپر پاور وہ کسی طرح سلو ڈاؤن ہو جائے. اور کیونکہ چائنا از دا بگیسٹ کمپیٹیٹر تو میں اس کو ابھی سے ہی ہدف پہ لے آؤں اور اپنے جو ہواری ہیں ان کو پکا کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کر لوں, چاہے مجھے ڈنڈے کے زور پہ کرنا پڑے, تاکہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہو ایک طرف, اور یو ایس ایز ریسیڈنگ سپر پاور کا جو پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے. سو دس از اے ریئیکشن جو کہ لاجیکلی سمجھ بھی آتا ہے, اور امریکہ اس وقت ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے, اس کے اتحادی اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے. مڈل ایسٹ سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں, سعودی اور اوپیک سے آنا شروع ہو گئی تھیں آوازیں کہ وہ ڈالر کی جگہ باسکٹ آف کرنسیز میں اپنے آئل کو ٹریڈ کریں گے. یہ زہر قاتل ہے امریکی اکانومی کے لیے. اسی طرح یورپ بھی کافی حد تک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر رہا تھا, خاص طور پہ اسرائیل اور جو پیلسٹائن کے اندر جو سارا کانفلکٹ ہے اس پہ یورپ واز گوئنگ اگینسٹ اسرائیل, اور امریکہ کے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ کتنے زیادہ مفاد جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل کنٹرول اور اکنامک کنٹرول کے لیے امریکہ کا ایک ریئیکشن ہے کہ وہ آ کے اب فل بدماشی, یعنی فیشزم ایٹ اٹس پیک, وہ پہلے یہ فارمولا دے رہا ہے کہ, اور یہ ان کے جو اکنامک ایڈوائزر ہیں ان کے ایک ریسرچ پیپر کا کانٹینٹ ہے کہ 3 باسکٹس کریٹ کرو, دا گرین, دا بلو اینڈ دا ریڈ. اچھا, گرین وہ ہوں گے جو ہمارے کلوزسٹ ہواری ہوں گے, ہمارے ٹریڈنگ پارٹنر ہوں گے, وہ میری یہ ساری باتیں مانیں گے, یہ ٹریڈ امبیلنس میرے ساتھ ختم کریں گے, میرے ساتھ ٹریڈ کے اندر اور میری کرنسی کی اسٹیبلائزیشن میں میرے ساتھ ہوں گے, وہ گرین باسکٹ کے اندر ہوں گے, ٹھیک ہے, جس کے اندر بائی ڈیفالٹ یورپ آ جائے گا اور اس کے دوسرے ٹریڈنگ پارٹنرز آ جائیں گے.
اس کے بعد ایک گرین باسکٹ ہوگی جو بین ہوں گے, a little here and ادھر دیر. جو گرین باسکٹ والے ہیں ان کے اوپر سب سے کم ٹیرفس لگیں گے. اس کے بعد بلو باسکٹ والے ہیں ان کے اوپر اس سے زیادہ لگیں گے, اور ریڈ باسکٹ کے اوپر میکسیمم لگیں گے, جس سے چائنا ریڈ باسکٹ میں ہے. تو یہ 3 باسکٹ, یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں, آپ بلاکس کریٹ کر رہے ہیں. اب بات یہ آ گئی کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یو آر ود می اور یو آر اگینسٹ می. بلاکس کریٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد کریں گے کیا؟ دیکھیں, جب بھی بلاکس کریٹ ہوتے ہیں دنیا پولرائز ہوتی ہے, اور جب بھی دنیا پولرائز ہوئی ہے اس کے بعد الٹیمیٹلی پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, اور اگر یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے جس کی ہم خدشات کو بیسکلی اب بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی تیسری لیول آف ڈسکشن کے اندر, تو جو دنیا پولرائز ہو رہی ہے تو دا تھریٹ آف ورلڈ وار 3 از لومنگ, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا. اور انہوں نے انڈسٹریز تو لگانی ہے یو ایس نے, لیکن انڈسٹریز یہ کس چیز کی لگائیں گے جو آج تک بناتے آئے ہیں؟ اسلحے کے سوا تو یہ کچھ نہیں بنا. اسلحہ ہے, لیکن جو بہت ساری انڈسٹری, مطلب ان کا موقف تو یہ ہے کہ وہ انڈسٹری جو امریکہ سے چلی گئی نا, اور چائنا میں سستی لیبر, سستی پروڈکشن, اس انڈسٹری کو اب ڈنڈے کے زور پہ واپس لے کے آئیں. لیکن دوسری طرف جو تیاری کر رہے ہیں نئی جنگ کی, یعنی رشیا یوکرین کو سیٹل کرنے کی کوشش ہے, سیٹل کر کے مڈل ایسٹ کو آلریڈی انہوں نے فلسطین تو کھول دیا, اب آگے ایران کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں جو سب سے زیادہ چیز بکے گی وہی بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو ابھی اسلحے کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اور آنے والی ہے, تو سب سے زیادہ وہی بنا کے دنیا کو پھر اسی کے پیچھے لگانا. بالکل. تو یہ بات آپ کی درست ہے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ چائنا کے کیا اسٹیکس ہیں یو ایس اے کے اندر اس وقت, جو چائنا کو یہ آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, تو چائنا کا اپنا کیا اسٹیک ہے اس وقت؟ کیا یو ایس نے کوئی اس سے لونز بھی لیے ہوئے ہیں, کیا انویسٹمنٹ کیا ہے اس کی؟ جی دیکھیں اسد بھائی, ہم نے جو یو ایس کی ڈیٹ کی بات کی, یو ایس کا وہ جو $36.2 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, تو یہ جو ڈیٹ ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر یا ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوٹرز از فارن کنٹریز جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹوٹل ڈیٹ 36.2, ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ 36.2 ہے. امریکہ کا جو ڈیٹ ہے وہ زیادہ تر ڈیٹ جو ہے تقریباً 28.5 ٹریلین ڈالر جو ہے یو ایس ٹریجریز کی فارم میں ہے, جو کہ یہ بلز یا بانڈز, ٹریجری سیکیورٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ قرضہ لینے کا ایک طریقہ ہے. اس میں سے تقریباً 28 میں سے 9 ٹریلین جو ہے وہ فارن کنٹریز کا ڈیٹ ہے, اوکے, جو کہ امریکہ کے بانڈز خریدتے ہیں, سیکیورٹیز خریدتے ہیں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اب جنرلی اسپیکنگ جو امپریشن یہ ہے کہ سب سے بڑا جو قرضہ دینے والا ملک ہے وہ تو جاپان ہے, اس کے بعد چائنا ہے. لیکن اگر آپ ان کانٹیکس دیکھیں, یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے نا, تو وہ اٹ سیلف ایک اسٹوری بتا رہا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں کہ 2013 میں تقریباً $1.4 ٹریلین کا ایکسپوجر تھا چائنا کا یو ایس سیکیورٹیز کے اندر, اس وقت 2025 میں وہ تقریباً کوئی 750 بلین رہ گیا. اچھا, آدھا رہ گیا. بہت انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں جنرل موقف یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرضہ دینے والا جو ملک ہے یا ون آف دا سب سے زیادہ دینے والا وہ چائنا ہے, لیکن پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا اس خطرے کو کافی عرصے سے بھانپ رہا ہے, اور چائنا اپنی ایکسپوجر کو امریکی ڈالر یا امریکی اکانومی کے اوپر سے ریڈیوس کر رہا ہے. یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی, یہ مین اسٹریم میں آپ کو نہیں نظر آئے گی. اچھا, دوسری طرف چائنا ایک اور کام کر رہا ہے, کہیں پہ یہ پیسے لے کے تو جا رہا ہے. اب دیکھیں چائنا کی مجبوری ہے, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جو منڈی ہے وہ تو امریکہ ہے, اور ظاہر ہے سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ امریکہ ہوتی ہیں, اور ساری دنیا کے ہر ملک کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ امریکہ ہی ہے. امریکہ نوٹ چھاپ کے قرضے لے کے تو اپنی کنزیومر اکانومی کو چلا رہا ہے. اب یہ نہ گھر کوئی ایسے چل سکتا ہے, نہ کوئی کمپنی ایسے چل سکتی ہے, نہ کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے. اس لیے امریکہ کا ریسیشن, امریکہ کے اکنامک کولیپس اور امریکہ کی وہ جو پاور شفٹ ہے وہ انیورٹیبل تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹرمپ کے آنے یا نہ آنے سے وہ سچویشن چینج نہ ہوئی یا نہ ہونی ہے. ٹرمپ نے صرف ایک رول ادا کرنا ہے, وہ رول, وہ رول کیا ہے وہ اب ٹائم بتائے گا, یا ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے جا کے انالائز بھی کرتے ہیں. لیکن جو چائنا امریکہ کے اوپر سے جو ڈپینڈنسی ایکسپوجر تھا وہ بڑے طریقے سے خاموشی سے ریڈیوس کر رہا ہے. اور دوسری طرف اگر 2010 میں دیکھیں تو چائنا نے اپنا جو گولڈ ایکسپوجر تھا وہ تقریباً 1000 ٹن چائنا کا ریزرو تھا گولڈ کا 2010 میں, اور 2025 میں وہ تقریباً 2300 ٹن ہو گیا. تو چائنا امریکہ سے اپنا ایکسپوجر کم کر رہا ہے, اور گولڈ اور ادر کرنسیز اور ادر مارکیٹس کے اندر اپنا ایکسپوجر بڑھا رہا ہے. یعنی کہ چائنا آلریڈی ہیز بین پریپیئرنگ فار دس سچویشن.
لیکن ابھی بھی جس طرف ٹیرفس امریکہ کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے جس پہ وہ چائنا کو ہرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں چائنا کے پاس اس سے زیادہ اسٹرانگ کارڈ ہے کہ امریکہ سے اگر اس کی سیکیورٹیز مارکیٹ سے یا یہ جو ٹریجری بلز ہیں ان سے وہ اگر پیسہ نکالتا ہے یا ادھر جھٹکا دیتا ہے تو امریکہ کی اکانومی دنوں میں کولیپس ہو جاتی ہے. اتنا یہ خطرناک کارڈ ہے اور یہ اتنی خطرناک گیم ہے. تو اب یہ ٹرمپ یہ گیم کیوں کھیل رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر وہی بات رکھی تھی، مطلب یہ لیول 2 جو ہم نے یا لیئر 2 کی بات کی، اس کا میرے خیال میں آخری پوائنٹ اسد بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور امریکہ کے مفاد میں کر رہا ہے، یا ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے اور امریکہ کو ڈبانے کا جو پروسیس ہے اس میں یہ کیٹلسٹ ہے اور یہ مہرہ فٹ کیا گیا ہے کہ وہ کام اب جلدی سے کرو. اٹ از ٹائم ٹو یہ میک کویسچن ہے اور یہ وقت بتائے گا، سوال ہے، یہ وقت بتائے گا. یہ وقت بتائے. چلیں ابھی تک تو ہم نے جو 2 لیئرز کے اوپر گفتگو کی ہے جو کہ اس وقت سامنے ہے، تقریباً ایک لیئر سامنے، ایک تھوڑی سی بیہائنڈ دا سین ہے کہ نیوز میں جو چیزیں آ رہی ہیں جو ایکچولی ہو رہا ہے، اور کچھ ہم نے اس کی لاجیکل ریزننگ بھی ڈسکس کی ہے جو کہ تھوڑا سا ریسرچ کر کے انالیسس کر کے اس چیز تک ایک عام آدمی بھی پہنچ سکتا ہے جو اس موضوع کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے. اور ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں آگے کیا ہوگا، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صحیح طرز عمل کیا ہے، صحیح موقف کیا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم وہ اپنی ہر گفتگو کے شروع میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا بھی صحیح حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ مجھے سچ دکھانا یا حق دکھانا اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کا اتباع کروں، میں اس کی پیروی کروں. بالکل صحیح. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے، جو باطل ہے، وہ مجھے دکھا کہ وہ باطل ہے اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس باطل سے بچوں. اچھا، اس وقت تو دنیا میں کوئی پرابلمز نہیں چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ اپنی لیکن گفتگو کے اندر کرتے تھے، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ دجال کا ذکر بھی اور اینڈ ٹائمز کا ذکر بھی سارا اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کیا کرتے تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 9/11 کے بعد بہت تیزی سے فتنے آ رہے ہیں، چینجز آ رہی ہیں، اور ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ جیسے کرونا وائرس جیسا فتنہ آیا کہ 2 سال پوری دنیا کو بیوقوف بنایا، اس کے بعد ویکسینز بھی لگا کے جو ویکسین بنانے والی کمپنی تھی اس کے CEO نے ہی کہہ دیا کہ یار وہ تو ویکسین کچھ ایسی تھی. اور اس کے بعد پھر رشیا یوکرین وار شروع ہو گئی، اور پھر یہ غزہ فلسطین شروع ہو گیا. اب یہ ایک نیا، یعنی دنیا کو ایک سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا، کیوس میں ایک مسلسل. اور قرآن جس طرح کہتا ہے کہ ڈرو اس وقت سے، بچو اس وقت سے جس وقت فتنہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. اور وہ جو اللہ کا عذاب ہے اس میں صرف ظالم نہیں پسے گا، بلکہ ظالم کے ساتھ ساتھ جو مظلوم ہے وہ بھی پس رہا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پہلے ہی خبردار کر دیا کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو وہ ظلم کا انیشیٹر ہے صرف وہی پس رہا ہو، مظلوم بھی پس رہے ہوں گے، جو بے قصور ہیں جن کا ان سے کنسرن نہیں ہے وہ بھی اس میں پس رہے ہوں گے. تو اس وقت تو وہ جو پوری دنیا ایک گلوبل فارم کے اندر موجود ہے جی، تو ایک پرابلم امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک کنفلکٹ ہو رہا ہے، لیکن ایک بالکل الگ ملک میں دور کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص وہ بھی اس سے افیکٹڈ ہے. تو وہ مسلمان جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے، اللہ کا وعدہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ دین اسلام کا دوبارہ غلبہ بھی ہونا ہے. بالکل. مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں تو اتنی ابتر ہے کہ پوری دنیا مل کے ایک اسرائیل جیسا چھوٹا ملک جو ہے وہ مسلمانوں کی اس وقت پھینٹی لگا رہا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن کوئی ان کو روک نہیں سکتا. مسلمانوں کی حالت زار تو یہ ہیلپ لیس ہیں. تو اس وقت ایک بندہ مومن، جو میں ایک لے مین کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ انالیسس تو میڈیا میں مل جائے گا نا، جو ہم نے لیئر 1 اور لیئر 2 کی بات کی ہے. جی. آپ میڈیا دیکھیں، نیوز پڑھیں، آپ کو یہ چیزیں، یہ باتیں تو مل جائیں گی، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کرنا کیا ہے، سوچ کا زاویہ کیا ہونا چاہیے، جو درست طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی
آپ رہنمائی فرمائیں. جی بالکل. اور بلکہ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسد بھائی یہ ایک تیسرا زاویہ ہے. دس از دا تھرڈ لیئر. ایگزیکٹلی. اور آپ نے یہ بڑا اچھا ایک کانٹیکس بنایا ہے کہ دیکھیں یہ ایک پورا تسلسل ہے جس میں دنیا کیوس کے اندر جا رہی ہے اور ڈالی گئی ہے, اور یہ کیوس کم نہیں ہو رہا, دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, چاہے وہ جنگوں کی صورت میں ہو یا آفات کی صورت میں ہو یا پھر اب ٹرمپ جیسے ایک شاہکار کی صورت میں ہو. تو دیکھیں دیر سیمس ٹو بی اے سسٹمیٹک پلان بیہائنڈ واٹ از ہیپننگ. اب اس کے ہم جب یہ تیسری لیئر کی بات کرتے ہیں تو تیسری لیئر جو ہے نا بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. یہ وہ آنکھ ہے جو کہ آپ کو صرف اور صرف ڈیوائن گائیڈنس اور ڈیوائن وزڈم سے ہی مل سکتی ہے. یعنی وہ آنکھ جس کے کھولنے کا ذکر ہے, جس کو کھولنے کا ذکر ہے. اور یہ ایک مومن سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اس آنکھ سے دیکھے گا تو تب اس کو فتنہ دجال کے بارے میں پتہ چلے گا اور اس کو ادراک ہوگا, اور وہ صحیح غلط, وہ جو حق اور باطل کا تفریق والا معاملہ ہے وہ تو اس کا تو صرف سورس ہی یہی ہے. یہ جو ڈیوائن وزڈم ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم اگر اس زاویے سے نہ دیکھیں تو یہ ہماری کوتاہی بھی ہے, اور اگر ہم اپنے آڈینس تک نہ پہنچائیں تو ہماری خیانت بھی ہے. سو ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ جو پورا کانٹیکسٹ ہو رہا ہے اس زاویے کو بھی ذرا کھولتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم بات آگے بڑھانے سے پہلے جو ہے نا ذرا کوئکلی اس کے اوپر بھی آپ ایک اپنا کمنٹ دے دیں کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ ہر چیز کو دجال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, ہر چیز میں آپ کو یہودیوں کی سازش نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پاس اتنے مسلمان ممالک ہیں, اتنی فوجیں ہیں, اتنی آرمیز ہیں, یہ ہیں وہ, بھائی عملی طور پہ نکلیں, امریکہ کو روکیں, جا کے اسرائیل کو پکڑیں اور کو عملی طور پہ کام کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کیا کہ ایک بیانیہ بنا لیں گے یا ایک آپ بات کو سمجھ لیں گے, پریکٹیکل کام کیا ہے؟ مطلب یہ ایک عام جو مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جذباتی عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس بات کو کیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی فلسطین کاز کے لیے اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے باہر کوئی جماعت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کار ریلی نکال رہی ہے, جس کو جو سمجھ میں آ رہا لوگ کر رہے ہیں, جھنڈے لے کے موٹر سائیکلوں پہ پھیرے جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. بس وہ اپنی ایک جوش و جذبہ ہے, لیکن جوش و جذبہ موجود ہے. جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے, اور اس کے اندر یعنی یہ جو دور فتن ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. جب تک ہمیں صحیح یہ معلومات نہیں ہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. اصل میں اسد بھائی بات یہ ہے کہ دس از اے وارننگ شاٹ. جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ اس چیز کی وارننگ شاٹ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ آپ کس زمانے میں اور کس حالات میں ہیں, اس کو ریکگنائز کریں. وہ جو آپ نے بات کی کہ بڑے ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, وہ ہیلپ لیس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے, لیکن ایز اے سٹیزن آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے, ایز اے مملکت یا ایز اے کنٹری آپ کی پوزیشن کیا ہے, ایز این امت آپ کی پوزیشن کیا ہے. وہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک اسرائیل جیسا ایک چھوٹا سا جمہوری سا ملک, اور وہ پورے مسلمانوں کا قتل عام بھی کر رہا ہے اور پورے مسلمان امت کو نچا کے بھی رکھا ہے. ایران کے اندر گھس کے مار دیا, اس کے پرائم منسٹر کو مار دیا پہلے, پھر جو ہے وہ حماس کے اس کو مار دیا, لیڈر کو مار دیا. ہمارا ابھی آبجیکٹو کیا, ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو تیسرا ہم زاویہ کہتے ہیں, تیسرا زاویہ بالکل, جس کانٹیکس میں ہم یہ اس وقت گلوبل پالیٹکس, گلوبل اکنامک سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, یہ جو تیسرا زاویہ ہے یہ وہ زاویہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دور فتن کے اندر وہ جنگوں کا آغاز جس کے اندر ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ الصغریٰ کی باتیں کی گئی ہیں, جس کو کرسچن یہ لٹریچر میں آرماگڈون کہتے ہیں. تو دیکھیں وہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں تو خاص طور پہ جب قرآن و حدیث میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچویشن آنی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ٹائم پہ اسلام کا پوری دنیا میں کل و عرض میں غلبہ ہونا ہے, تو اس غلبے سے اس وقت کیا پاسبل لگتا ہے؟ ہاں, اس وقت تو ہمیں نیو ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے نا, کہ جو یو ایس جو ہے وہ ایگزسٹنگ سپر پاور ہے, اور ایگزسٹنگ سپر پاور سے چائنا کو شفٹ انڈر پروسیس ہے سپر پاور کی. مسلمانوں کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. پھر کس امید اور کس آس اور کس آرزو کے اوپر, مطلب ایک اینگل سے یہ دیکھیں تو مطلب مسلمان اسلام اور اسلام کا غلبہ تو ایک امپاسبل سی چیز, امپاسبل. اور یہ جو پہلی 2 لیئرز ڈسکس کی ہیں ابھی ہم نے اس ساری سچویشن میں, اس میں ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں. بالکل, ٹل دا اسٹرکچر بریکس. اور یہ وہ تیسرا زاویہ جس کی ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دا اسٹرکچر ول بریک.
وہ جو جنگیں شروع ہوں گی تو اس کے اندر ٹوٹل کولیپس آف آل اسٹرکچرز ہوگا, اور اس کے بعد جو ایمرجنگ اینڈ وننگ اسٹرکچر ہوگا وہ اسلام کا ہوگا. یہ تو قرآن ہمیں خوشخبری دے رہا ہے. اس کے بعد جو وہ پروسیس آف ڈسٹرکشن ہے اس کے اندر ہمیں بے تحاشا حدیث ملتی ہیں دور فتن کی اور اینڈ ٹائمز کی. اگر ہم اس سے استفادہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اب وہ جو ساری احادیث ہیں اور اس وقت جو گلوبل کانٹیکسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو واٹ از ہیپننگ, یہ ہم تیسرا زاویہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ تیسرا زاویہ یہ ہے کہ دیکھیں دیر از اے پاور شفٹ دیٹ از ہیپننگ فرام یو ایس ٹو چائنا. اب ہم تھوڑی سی اس کو سائنٹیفکلی بھی سامنے رکھتے ہیں نا, صرف وہی کنسپریسی تھیوری والی چیز یا ہمیں ہر جگہ پہ دجال نظر آ رہا ہے. اول تو یہ ہے کہ یہ کوئی نہونی چیز نہیں ہے, کیونکہ جب حدیث میں موجود ہے, جس طرح شیطان کی ایگزسٹنس ہے آج کا سائنٹیفک مائنڈ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ شیاطین ہیں, جنات ہیں, یہود و نصارہ ہیں, یہ سارے آپس میں الائز ہیں, یہ سب سے بڑے تمہارے دشمن ہیں. تو شیطان کیا ہے؟ پورا قرآن از فل آف شیطان کو ریکگنائز کرنے کی جو آپ کی انڈیکیشنز ہیں. تو شیطان تو جن تھا. حضرت آدم کے ساتھ جو سب سے بڑا اس کو جو اینیموسٹی تھی وہ جن کی تھی نا, شیطان کی تھی. تو ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ؟ یہ تو فیکٹس ہیں. اور دیکھیں ہمارا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اندیکھے سے شروع ہوتا ہے. اللہ بھی اندیکھا, ٹھیک ہے, یہ ساری اینٹیز بھی اندیکھی, اور ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ دس از ویئر اٹ اسٹارٹس. تو جب ہم اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک پاور شفٹ ہو رہی ہے, اور یہ پاور شفٹ کے پیچھے سائنٹیفک آرگیومنٹ کیا ہے. اگر رے ڈیلیو کی آپ وہ رائز اینڈ فال آف ایمپائرز کی پوری ریسرچ دیکھیں, 500 ایئرز اس نے پورا جو ہے نا انالیسس کیا. 500 ایئرز, 8 ایمپائرز, رائز اینڈ فال, کامنالٹیز, آخری 2 اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. دا سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ از اکنامک ریسیشن فالوڈ بائی ورلڈ وارز. دس ہیز آلویز ہیپنڈ جب بھی پاور شفٹ ہوا ہے. تو اگر ہم ابھی کا سیناریو دیکھیں گے تو جو امریکہ کی پاور ہے وہ اکنامک پاور از رائٹنگ آن دا وال کہ اٹ از اے ریسیڈنگ سپر پاور. کریکٹ. اب جب یہ پاور شفٹ ہو رہا ہے تو اس پاور شفٹ میں, اور یہاں پہ ہم ٹرمپ کو جوڑتے ہیں, جو ہم نے کہا نا کہ ٹرمپ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے پھر تو وہ امریکہ کے حق میں کام کر رہا ہے, اور امریکیوں کو یہی لگ رہا ہے, اور امریکیوں کو یہی بالکل. بیسکلی دیکھیں جو اس نے ٹرمپ نے اپنے ووٹ بینک کو جو نریٹو بیچا ہے وہ تو یہی بیچا ہے نا, میک امریکہ گریٹ اگین, میک امریکہ ویلدی اگین, برنگ بیک جابس, برنگ بیک انڈسٹری. یہ تو پاپولس نریٹو ہے نا, لیکن ہو کیا رہا ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے جس پہ دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے. اب جو تیسرا نریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے پھر تو وہ امریکہ کے حق میں کام کر رہا ہے, لیکن اگر وہ ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے, ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے؟ شیطانی طاقت. ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں فرق ہے. ڈیپ اسٹیٹ وہ شیطانی طاقت ہے, وہ ہڈن ہینڈز ہیں, وہ ہڈن گورنمنٹ ہے جو کہ بیسکلی آپریٹ کرتی ہے انڈر دا کمانڈ آف شیطان. اب اس کے نیچے اس کا دجال ایک جنرل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا, لیکن شیطان تو اپنی جگہ گیم پلان ڈال کے بیٹھا. اور دجال بھی تو نکلے گا ہی نا, جب ڈیپ اسٹیٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گی آف کورس تو ڈیسپریٹ ہو کے دجال نکلے گا. دیکھیں یہ تو ساری انفارمیشن ابھی تک ہمیں حدیث میں دیکھیں ہمیں ملتی ہے بالکل کرونالوجیکل آرڈر سے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہونی ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں وی ہیو اے گولڈ مائن آف انفارمیشن وچ وی آر ناٹ یوٹیلائزنگ. سو جب آپ اس جیو پالیٹکس کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پاور شفٹ ہو رہی ہے. اب رے ڈیلیو کہتا ہے کہ آل دا سائنز آف اے ریسیڈنگ سپر پاور یو ایس اینڈ ایمرجنگ سپر پاور چائنا آر دیئر. آخری 2 رہ گئے ہیں. آخری سیکنڈ لاسٹ ہے اکنامک ریسیشن. اب ٹرمپ امریکہ کی اکانومی کو بچانے آیا یا امریکہ کی اکانومی کو ڈبانے آیا؟ اور اگر ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے تو پھر دا سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ از کہ اکنامک ریسیشن دنیا میں کریٹ کرو, جس کا نیچرل آخری اسٹیپ یہ ہوگا کہ دیر وڈ بی ورلڈ وارز. ورلڈ وار جب ڈیسپریٹ ہو جائے گی دنیا تو اس کے بعد کیا کریں؟ ورلڈ وار 1 کے پیچھے بھی یہی محرکات تھے, 2 کے پیچھے بھی یہی محرکات تھے, اور 3 کے پیچھے بھی یہی محرکات ہوں گے. ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے. کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے تو 1930s کا امریکی ریسیشن دیکھیں وہ کیوں ہوا تھا. امبارگوز لگائے تھے یو ایس نے, اور یہ سمجھ کے کہ جی امریکہ دوبارہ جو ہے نا وہ ٹیرفس, امپورٹ ڈیوٹیز. اس وقت بھی جرمنی واز دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ انجینئرنگ مینوفیکچرنگ کمپلیکس دنیا کا. امریکہ واز دا بگیسٹ امپورٹر آف جرمن مشینری, اور اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹس تھے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے ٹیرفس لگائے یورپ کے اوپر اور جرمنی کے اوپر, جس سے دنیا ریسیشن کے اندر گئی. اور اس ریسیشن کے بعد کیا ہوا؟ رائز آف نازیزم ان جرمنی, فیشسٹ گورنمنٹس کا رائز پوری دنیا کے اندر, الٹیمیٹلی ورلڈ وار 2. مطلب وہ نازی پارٹی جو تھی وہ اس کے پاس کوئی اتنی پاور شاور کچھ نہیں تھی, لیکن ایک فیشسٹ موو یو ایس اے نے کی. اس کے ریئیکشن میں نازیز کو بھی جو ہے وہ بڑا ہیرو بنا دیا گیا. یہی جو ٹیرفس ہیں, یہی ٹیرفس ور ایٹ پلے
اور ٹیرفس کا رزلٹ یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 ہوئی. تو یہ اتنی ہلکی بات نہیں ہے. یہ جو تیسرا زاویہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کا پورا اسٹرکچر بریک ہوگا. دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے سائنٹیفکلی کہ دس اسٹرکچر از آن دا ٹریک آف بینگ بروکن. اور یہ جو پوری ریسرچ ہے رے ڈیلیو یہ پڑھنے والی، ہم نے اس پہ بلکہ ایپیسوڈ بھی پہلے کیے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اسٹرکچر بریک ہونے جا رہا ہے اور ٹرمپ اگر اس کا کیٹلسٹ ہے، تو پھر وی شوڈ بی پریپیئرڈ اینڈ پیپل اور ہمارے ساتھی اور ہمارے آڈینس اور ہماری امت شوڈ بی پریپیئرڈ کہ اگلا جو آنے جا رہا ہے اس میں بھی جو احادیث ہیں وہ ایک بھیانک جنگ کی بات کرتی ہیں. دیکھیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت مسلمان امت جو ہے وہ اللہ سے باغی ہوئی بھی ہے، اور باغی امت کو سیدھا کرنے کے بھی ٹولز اللہ نے قرآن میں بتائے ہوئے ہیں. وہ سارے وہ عذاب کے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا، جس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر غالب کر کے تو تمہیں قتل کروائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو اللہ کا فلٹر ہے، جڑ تو نہیں کاٹے گا اس امت کی اللہ، لیکن چھانٹی ضرور کرے گا. اور وہ چھانٹی کا پروسیس اگر سٹارٹ ہو گیا تو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ یا سیریا میں یا اس سے پہلے عراق میں یا لیبیا میں یا افغانستان میں وہ اس کے ٹریلر تھے. لیکن آگے جس سمت میں یہ جا رہا ہے، دس از وار اگینسٹ اسلام، دس از وار آن اسلام، اور اس میں کوئی مسلمان ملک نہیں بچے گا بشمول پاکستان کے. تو یہ ہمارا جو مقصد ہے کہ یہ وارننگ شاٹ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ سمجھو کہ اس وقت واٹ از اپون اس. یہ جو حالات ہیں جہاں پہ ہم نے وہ سارا جیو پولیٹیکل اکنامک انالیسس کیا، تو وہاں پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ یہ ٹائم آنا ہے، اس کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور اب بڑی تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں. اور مسلمان امت کے اوپر ایک یلغار 2001 9/11 سے شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور اب وہ جو فائنل فیز ہے وہ اس ٹرموائل کی شکل میں اگر انلیش ہوتا ہے تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. یہ وہ وارننگ شاٹ ہے جو ہم اپنی آڈینس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اب ٹائم ہے کہ آنکھیں کھولیں. اب نہیں کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ یہی آخری سوال ہے کہ کیا کریں. سارا پروگرام بھی سن لیا، ساری گفتگو بھی ہو گئی، مظاہرے بھی کر لیے، ٹریڈ وار کا بھی پتہ لگ گیا. جو پہلے ایک ٹریڈ وار سنتے تھے کہ ٹریڈ وار ہے کب سے سن رہے ہیں؟ 20 سال تو ہو گئے یہ سنتے ہوئے ٹریڈ وار ہے جی. 2 سپر پاورز ہیں، ان کے درمیان میں ٹریڈ وار ہے. اب وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا، بالکل پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا کہ اصل میں یہ جو ٹریڈ وار ہے اس کے پیچھے ورلڈ وار کی تیاری ہے. یہ سامنے فرنٹ پہ ٹریڈ وار ہے. میں اور آپ کیا کریں؟ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جو کہ مخلص ہے دین کے ساتھ، جی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس صورتحال سے بھی پریشان ہے. دا لاسٹ کویسچن، ٹیک ہوم میسج. جی اصل میں یہ بھی تو گائیڈنس ساری ہمیں حدیث میں ملتی ہے. قرآن میں تو ہمیں مل ہی رہی ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. اللہ تعالیٰ یہ جو اینڈ ٹائمز میں اللہ تعالیٰ جو وہ فلٹریشن کا پروسیس کرے گا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کس کو بچائے گا. یہ جو لدھنی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ خاص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ جنگیں آئیں گی، اللہ ہی سٹارٹ کرے گا، اللہ ہی ختم کرے گا. یہ جو چھانٹی کا پروسیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فلٹر کرے گا تو بچائے گا کس کو؟ اپنے بندوں کو. اپنا بندہ کون ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے پہ ہے، وہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، قرآن. اور احادیث کے اندر تو اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے اگر فتنہ دجال سے، اینڈ ٹائمز کی ان جنگوں سے، ملحمۃ العظمیٰ سے، ان سب سے اگر بچنا ہے تو واحد سورس، نہ آپ کے ویپنس، نہ آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، واحد آپ کی سیلویشن ہے آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑیں اور راہ راست پہ ہوں. کیونکہ یہ جو لدھنی والی جنگیں ہیں یہ جنگیں ان کنٹرولڈ ہوں گی. یہ جو ابھی ٹرمپ ہی از پلینگ وتھ فائر، اب یہ اگین وہی بات ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ ہے اور دانستہ طور پہ کر رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور بے وقوفی کر رہا ہے، اور اس سے کچھ نکلے گا. ٹریگر جو ہوگا، دیکھیں جو تکوین کے لیول پہ ہونا ہے نا وہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے. اس ماحول کا آنا، اس اسٹرکچر کا بریک ہونا، دنیا کا جنگوں میں جانا، اور اس کے بعد دین اسلام کا پوری دنیا پہ غلبہ ہونا، یہ تکوین کے فیصلے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے ہونے ہیں. پروسیس کون سا ٹریگر کرے گا اس کو؟ دیٹ کین بی ٹرمپ، دیٹ کین بی دیز ٹیرفس، دیٹ کین بی دا گلوبل کیوس جس کی طرف دنیا جا رہی ہے اور سسٹمیٹکلی جا رہی ہے جیسے آپ نے بات کی تھی. تو یہ ساری چیزیں اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. بچنے کا جو راستہ ہے
قرآن بھی یہی بتاتا ہے، احادیث کے اندر بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کی کتاب سے جڑیں، اللہ سے رجوع کریں. دیکھیں جب مشکل حالات آئیں گے نا تو کھڑا کون ہوگا؟ جو ہٹ کا پکا ہے، جو اپنی بنیاد مرصوص سے جڑا ہوا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. ورنہ تو یہ وہ آزمائش ہے جس کے اندر ایک انسان قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش کہ میں یہ قبر کے اندر ہوتا، میں باہر کیوں ہوں. یہ اس کی خواہش ہوگی. اللہ اکبر. مطلب اس لیول کی ڈپریشن ہوگی، اس لیول کی مایوسی ہوگی، اس لیول کا لاس ہوگا. مال غنیمت بے تحاشا ہوگا لیکن کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ ہر چیز ہی میننگ لیس ہو چکی ہوگی. تو دیکھیں وہ سیناریو میں، یا پھر وہ جو جس لیول کی بھی ہونی ہے، مطلب نیوکلیئر ایکسچینج ہونا ہے، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یوز ہونے ہیں، یا جو کچھ بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کیسے پری ایمپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے، جس کو بچائے گی، جس کو نہیں بچائے گی. لیکن اگر وہ حالات آ جاتے ہیں تو کم سے کم ایک کلمہ گو کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، واٹ از ایکسپیکٹڈ. اور اس سے آگے کے جو حالات ہیں، یہ جو 7-8 سال کی جنگوں کا پورا فیز ہے جس کے اندر بہت کچھ ہونا ہے، ڈسٹرکشن بھی ہونی ہے، اس کے بعد فلٹریشن بھی ہونی ہے، اس کے بعد ری گروپنگ ہونی ہے، امام مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، اس کے بعد اسلام کا یہ پورا غلبہ. یہ جو پورا ایک پروسیس ہے، اس میں میں اور آپ، آر وی پریپیئرڈ فار اٹ؟ آر وی انفارمڈ؟ ڈو وی ہیو دا رائٹ انفارمیشن اینڈ نالج ٹو فور سی اینڈ پریپیئر آر سیلوز؟ اپنے بچے، اپنی فیملی، کہ جب یہ حالات آئیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم مینٹلی کیا اسٹیبل ہوں گے؟ اسٹیبل ہوں گے یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ورنہ تو انسان پاگل ہو جائے اس طرح کے حالات میں. مطلب آپ دیکھیں نا، جو میڈیا پہ جو کلپس آ رہے ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، اس سے انسان نارمل رہ نہیں سکتا دیکھ کے. بالکل. وہ آپ 4 کلپس دیکھ لیں، اس کے بعد 1 گھنٹہ تو دماغ ہی اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا. دیکھیں استقامت دینے والی ذات کون ہے؟ انسان کا دل مضبوط کرنے والی ذات کون ہے؟ انسان کو جو ہے وہ کرج دینے والی ذات کون ہے؟ فتح دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اینٹیسپیٹ کریں. اسی لیے ہم نے یہ تیسرے زاویہ بھی سامنے، تیسرا زاویہ، ٹھیک ہے، مین اسٹریم کا زاویہ انالیسز، لیکن یہ تیسرا زاویہ بھی ہے. اور اگر یہ زاویہ پلے آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آر آڈینس، آر پیپل، آر بردرز اینڈ سسٹرز، آر امت شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. ہونا تو ہے، کیونکہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے دی ہوئی ہے. یہ ہماری گولڈ مائن ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اینڈ وی شوڈ یوز اٹ. جزاک اللہ. یہ ہے. جزاک اللہ. ناظرین، کیوان انور صاحب کے خصوصی شکریہ کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا، اس پروگرام کو، اور جو ٹیک ہوم میسیج خاص طور پہ ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے ایک راہ عمل بھی ہوگا. یہاں پہ میں آخر میں اپنے جو استاد ہیں خالد محمود عباسی صاحب، ان کا بھی ان کی ایک یہ بہت ریگولر وہ اس چیز کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو دور فتن ہے اس کے حوالے سے جس میں ہم زندہ ہیں آج میں اور آپ، کہ اگر آپ میڈیا شوز دیکھتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں، یا جیسے آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے، یا آپ اخبار پڑھتے ہیں، روزانہ کی آپ کی جو روٹین ہے اس میں آپ اپنے قرآن کو وقت کتنا دیتے ہیں؟ یعنی وہ قرآن جس کو آپ پڑھ کے آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے آج کے دور کے لیے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ویلاگز دیکھ کے اور سوشل میڈیا دیکھ کے آپ کا وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہے اور قرآن کو ٹائم آپ کم دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لازمی آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ 99.9% فتنہ دجال کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ دجال کا شکار ہو جائیں گے، فتنہ دجال کا. تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کو وقت زیادہ دینا ہے. یہ جو باقی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، نیوز ہے، یہ جو لیئر 1 لیئر 2 کی بات کی ہے، تو ان لیئر 1 لیئر 2 کے اوپر جو فوکس ہے اس کا ریشیو اور پروپورشن جو ہے وہ اس کو واضح رکھیے اپنی زندگی کے اندر، کہ اس کو بہت زیادہ ہو گیا تو وہ پھر بھی لیس دین 50% ہونا چاہیے. اور جو میکسیمم فوکس ہے خاص طور پہ اس دور فتن کے اندر جس میں میں اور آپ زندہ ہیں، وہ قرآن کے اندر ڈوب کر، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمہ. اور جس طرح کیوان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ علامہ اقبال جو فرما گئے تھے کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، باقی وہ رہے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. کیوان انور صاحب اور اسد جعفری آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.